السلام علیکم فرینڈس، میں آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سیدہ پلوشہ کی قلم سے تحریر کردہ ناولٹ دلی خواہش۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ رات کے 12 بج رہے تھے، چاروں سمت تاریکی تھی، خاموشیوں نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ وہ تیز تیز قدم چلتے گیٹ تک گئی اور جلدی سے گیٹ کھول کر باہر جھانکا۔ دور دور تک کوئی نہ تھا۔ وہ بے دلی سے گیٹ بند کر کے گھر کے اندر لوٹ گئی۔ تم روز ملنے کا وعدہ کرتے ہو اور عین وقت پہ دغا دے جاتے ہو، یہ کہاں کی محبت ہوئی بھلا؟ رمشا آج اس سے سخت ناراض تھی۔ کافی بار فون کرنے کے بعد ہی اس نے کال ریسیو کی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر وہ اب اس سے دور کیوں بھاگتا ہے۔ چند ہی ہفتے ہوئے تھے ان کی فیس بک پر دوستی ہوئے، دونوں نے ایک دوسرے کی تصاویر دیکھی تھیں لیکن کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ رمشا کو یقین تھا آریز ہی اس کے جیون ساتھی بننے کے لائق ہے۔ 6 فٹ قد، کھڑے نکوش اور کھلی ہوئی گوری رنگت کے ساتھ مردانہ وجاہت کا مکمل شاہکار تھا۔ جب وہ دونوں موبائل پر باتیں کرتے تو وقت پر لگا کر اڑ جاتا۔ آریز 2 گھنٹے کے فاصلے پر موجود ایک بڑے شہر میں رہتا تھا۔ وہ ایک قصبہ نما شہر کا باسی تھی۔ زیادہ وقت گھر کی 4 دیواری کے اندر ہی گزرا تھا، گھر سے کالج اور کالج سے گھر۔ رمشا کے والد عالم تو نہیں تھے لیکن کسی عالم سے کم بھی نہیں تھے۔ ہر وقت دین کی باتیں، نماز، پردہ، باہر اکیلے جانے پر آنے پر پابندیاں، یہاں تک کہ گھر پہ ٹی وی بھی نہیں تھا۔ سوائے بوریت کے اس گھر نے اسے کچھ نہ دیا۔ رہا سہا غصہ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر نکال دیتی۔ یار میں تو کہتی ہوں دور رہو اس بندے سے۔ شمسا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ نہیں جانتا کہ اوپر والے نے اسے کیسی مکمل شخصیت دی ہے؟ یار میں اور کچھ نہیں جانتی، مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ میں اس سے ایک بار ملنا چاہتی ہوں بس۔ اور اگر اس نے آگے جا کر تمہیں چھوڑ دیا یا تم سے شادی نہیں کی تو سہ پاؤ گی؟ میرے دل میں یہ ارمان تو نہیں رہے گا نا کہ میں نے اس رشتے کی بنیاد تو رکھی لیکن وہ عمارت ہی نہیں تعمیر کی جس میں اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ بہت وقت لگا کر اور محنت و محبت سے جو عمارت تم بناؤ گی وہ ایک لمحے میں ڈھہ گئی تو مجھے یہ افسوس نہیں ہوگا کہ میں نے کوشش نہیں کی۔ شمسا نے اسے لاکھ سمجھایا کہ وہ اپنے گھر والوں سے چھپ کر کوئی ایسی ملاقات نہ رکھے جو رات کے اندھیرے میں کی جا سکتی ہو۔ وہ دن کی روشنی میں مل لیتی اگر اس کے لیے ممکن ہوتا۔ اس قدر پابندیاں تھیں کہ ناممکن تھا۔ آریز ملاقات کا وعدہ کرتا، منصوبہ بناتا کہ 2 گھنٹے کا سفر کر کے آئے گا اور 12 بجے اس کے گیٹ پر پہنچ جائے گا۔ وہ پورے 12 بجے گیٹ کھولے گی تو اسے سامنے پائے گی۔ اس کے بعد وہ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر کچھ دیر باتیں کریں گے اور بس۔ اتنی سی خواہش تھی اس کی جس کے لیے وہ دعائیں کر کر کے بھی تھک گئی تھی۔ تو ملنے کی خواہش ترک کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ جو خواہش پوری کرنے سے دوسروں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو اسے ترک کر دینا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے تمہیں یہ ملاقات نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آج پھر شمسا اس کے کان کھا رہی تھی۔ چند دن آریز کے ساتھ اسی بے قراری میں گزر گئے۔ وہ مصروفیت کے باعث نکل نہیں پا رہا تھا۔ بینک کی جاب تھی، شام کو فارغ ہوتا تھا، نکلنے کا ارادہ کرتا اور تھکاوٹ اس کا ارادہ توڑ دیتی۔ وہ بھی تو ملنا چاہتا تھا، وہ بھی تو اس سے چاہتا تھا۔ کیا یہ اس کی خواہش نہیں تھی؟ وہ گیلا کرتا۔ ایک دن وہ دونوں کالج کی کینٹین میں بیٹھی چاٹ کھا رہی تھی کہ ان کی 2 سینئر کالج فیلو اپنی پلیٹیں تھامے آ گئیں۔ سب ٹیبل فل ہیں، ہم یہاں بیٹھ جائیں؟ ان کی اجازت دینے پر وہ دونوں بھی وہاں بیٹھ گئیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے کانوں میں ان لڑکیوں کی باتیں پڑ رہی تھیں۔ یار وہ بہت چاہتا ہے مجھے، اتنی دور سے مجھ سے ملنے یہاں آتا ہے۔ ان میں جو زیادہ حسین تھی وہ اپنی سہیلی سے آہستہ آواز میں راز و نیاز کرنے میں مصروف تھی۔ مجھے اس کی تصویر ہی آج دکھا دو، دوسری نے فرمائش کی۔ وہ دونوں پہلی والی کے موبائل پر جھک گئیں۔ آریز نام پہ مجھے شک تو تھا لیکن یقین ابھی ہوا۔
یار وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، اس کی تو رشتے کی بات میری آپی کی سہیلی سے چل رہی ہے۔ وہ بینک میں جاب نہیں کرتا، اپنی کمپنی کا مالک ہے۔ پہلی والی کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، لیکن وہ تو میرے ساتھ خواہشوں کے میلے میں سے بہت سوچ سمجھ کر اپنے حصے کی خواہش چننی چاہیے۔ اسے پورا کرنے کی لگن میں ایسا ڈوبنا بھی نہیں چاہیے کہ اچھے برے کی تمیز بھی نہ رہے۔ وہ جملہ مکمل نہ کر سکی کہ اپنی رسوائی سے بچنا مقصود تھا۔ رمشا تیزی سے اٹھی اور ان کا موبائل جھپٹ کر ہاتھ میں لیا۔ سامنے سکرین پر وہی شخص جانے لیوا مسکراہٹ لبوں پر سجائے اسے دیکھ رہا تھا، جس سے ملنے کی کوئی دعا قبول نہ ہوئی تھی۔ جس کی خاطر وہ اچھا برا صحیح غلط سب ایک طرف رکھے بس اندھا دھند ایک سمت بھاگی چلی جا رہی تھی۔ ابھی اتنا آگے نہیں آئی تھی کہ لوٹ کر جانا مشکل ہوتا۔